ایران پر اسرائیل اور امریکی حملے کو آج 14 دن ہو چکے ہیں۔ ان 2 ہفتوں میں ایران میں 1444 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ تہران سمیت کئی ایرانی شہروں میں تباہی پھیلی ہوئی ہے۔ ایران کی جانب سے بھی خطے میں موجود پڑوسی ممالک پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ تباہی کی اس لڑائی میں اب تک یہ واضح نہیں ہو رہا کہ یہ جنگ کب تک جاری رہے گی اور کب ختم ہوگی۔ اسی بے یقینی نے دنیا بھر کو ہلا کر رکھا ہوا ہے، خاص طور پر خلیجی ممالک اور مشرق وسطیٰ میں لاکھوں لوگ اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ تو دوسری طرف تیل اور LNG گیس کی 20% سے زائد ترسیل کی سمندری گزرگاہ یعنی آبنائے ہرمز یہ بند ہوئے اور خلیجی ممالک کی طرف سے تیل اور گیس کی پیداوار محدود اور روک دینے کے فیصلے کے ساتھ ہی عالمی مارکیٹ میں تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھنے سے بھی عالمی معیشت پر شدید اس وقت دباؤ ہے، ہلچل مچی ہوئی ہے۔ لیکن یہاں جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ جنگ امریکی حریف روس اور چین کے لیے سود مند ثابت ہو رہی ہے۔ امریکہ جو صدر منتخب ہونے کے بعد سے روس سے تیل کی تجارت کروانے والے ممالک کو دھمکا رہے تھے اور بھاری بھرکم ٹیرف عائد کر رہے تھے، اب وہی صدر ٹرمپ ہیں جو بھارت سمیت مختلف ممالک کو روس سے تیل خریدنے کے خود ہی مشورے دے رہے ہیں۔ 1 ہفتے پہلے صدر ٹرمپ نے بھارت کو روس سے تیل خریدنے کے لیے 30 دن کی چھوٹ دے دی۔ پھر 2 دن پہلے روسی صدر سے فون پر بات چیت کے بعد انہوں نے کہا کہ امریکہ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے ماسکو کے اوپر سے کچھ پابندیاں ہٹا رہے ہیں، اور آج امریکہ نے 11 اپریل تک روسی تیل پر سے عائد پابندیاں اٹھا لی ہیں۔ مختلف اطراف سے ہونے والی تنقید پر امریکی وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ اس فیصلے سے روس کو کوئی مالی فائدہ تھوڑی ہوگا۔ امریکی ادارے S&P گلوبل کے مطابق پچھلے ہفتے روسی تیل کی سپلائی 16 لاکھ بیرل سے بڑھ کر 2 کروڑ 17 لاکھ بیرل تک پہنچ گئی ہے۔ صرف چین نے روس سے 24 لاکھ بیرل اضافی تیل خریدا ہے، جو 10.3 ملین بیرل سے بڑھ کر 12.4 ملین تک جا پہنچا ہے۔ دوسرے نمبر پر بھارت کی روسی تیل کی خریداری 2 لاکھ بیرل اضافے سے 86 لاکھ بیرل تک پہنچ گئی ہے، جبکہ آئندہ ہفتے بھارت 50 لاکھ بیرل مزید روسی تیل وصول کرنے والا ہے۔ اسی طرح یورپ کو بھی گیس اور تیل کی سپلائی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ اسی دوران روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یورپی ممالک کو پیشکش کی ہے کہ اگر وہ طویل المدتی تعاون پر آمادہ ہوں تو ماسکو یورپ کو دوبارہ تیل اور گیس فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب ناظرین یہاں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یوکرین جنگ کے بعد یورپی یونین اور G7 ممالک نے روسی تیل اور گیس کی درآمدات عائد کی تھی، لیکن اب وہی یورپ اپنی توانائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے روس کے در پر اسی کی ٹرمز پر آ پہنچا ہے۔ برطانیہ کے رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ کے مطابق ایران جنگ چین کو مضبوط سفارتی مواقع بھی فراہم کر سکتی ہے کہ وہ امریکہ سے اہم اور حساس مسائل پر